علیکم ورحمۃ اللہ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ مشرکین مکہ نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، ان کو سختیاں کرنے کے باوجود ان کی دعوت پھیل رہی ہے، انہوں نے سوچا کیوں نہ ان کے ساتھ مفاہمت کر لی جائے، کچھ وہ ہماری باتیں مان لیں، کچھ ہم ان کی باتیں مان لیتے ہیں۔ کبھی وہ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیا کریں، کبھی ہم ان کے رب کی عبادت کر لیا کریں گے۔ تو انہوں نے یہ مطالبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی رکھا کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیا کریں گے، ایک سال ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیا کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر کیا حکم آیا، اس کا تذکرہ سورۃ الکافرون میں ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھتے ہیں اس سورت کا ترجمہ اور جانتے ہیں کہ مشرقین کی جو مفاہمت کی پالیسی ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا منشا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون، قل کہہ دیجئے، یا ایہا، یہ لفظ کسی کو مخاطب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا اکیلا بھی آتا ہے۔ جسے مخاطب کیا جا رہا ہے وہ اسم اگر الف لام سے شروع ہو تو یا ایہا لگاتے ہیں، جیسے یا ایہا الناس، یا ایہا الرسول، یا ایہا النبی۔ اگر الف لام کے بغیر ہو، اسم علم ہو، تو پھر اکیلا یا لگاتے ہیں، جیسے یا احمد، یا زید، یا محمد۔ الکافرون، انکار کرنے والے۔ قل یا ایہا الکافرون، کہہ دیجئے اے انکار کرنے والو، ان کو بتا دیجئے مکے والو، لا اعبد ما تعبدون، لا نہیں، اعبد میں عبادت کر سکتا، ما جس کی، تعبدون تم عبادت کرتے ہو، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صاف صاف بتا دیجئے جن کی تم عبادت کرتے ہو نا، یہ لات منات عزا، یہ جو تم نے 360 سے اوپر بنا رکھے ہیں، میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا وا اور لا نہ، انتم تم، عابدون عبادت کرنے والے ہو، اسم فاعل ہے، ما جس کی، اعبد میں عبادت کرتا ہوں، ولا انتم عابدون ما اعبد اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم بھی اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم لات منات عزا کی بھی عبادت کرو اور میرے رب کی بھی عبادت کرو؟ میرے رب کی عبادت ہوتی ہی تب ہے جب تم ان سب کو چھوڑ دو۔ اگر ان کو نہیں چھوڑ سکتے تو تم میرے رب کی عبادت کیسے کر سکتے ہو؟ ولا انا عابد ما عبدتم، ولا وا اور لا نہیں، انا میں، عابد عبادت کرنے والا، ما جس کی، عبدتم تم نے عبادت کی ہے۔ یہ پھر سن لیجئے، جن لات منات عزا کی تم نے عبادت کی ہے میں ان کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا وا اور لا نہ، انتم تم، عابدون عبادت کرنے والے ہو، ما جس کی، اعبد میں عبادت کرتا ہوں۔ تاکید کے لیے جملہ دوبارہ آیا ہے، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو۔ میں ایک رب کی عبادت کرتا ہوں، تم لات منات عزا کئیے کی عبادت کرتے ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم میرے رب کی عبادت کر پاؤ؟ اس کی عبادت کے لیے ان سب کو چھوڑنا پڑے گا۔ اس لیے جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو۔ اب حل کیا ہے، راستہ کیا ہے؟ لکم دینکم ولی دین، لکم لا لیے، کم تمہارے، لکم تمہارے لیے، دینکم دین دین راستہ، نظام سسٹم، کم تمہارا، لکم دینکم تمہارے لیے تمہارا دین، ولی وا اور لی میرے لیے، دینی میرا دین۔ یہ لفظ ہے دینی، نون کے ساتھ چھوٹی یا بھی آتی ہے لیکن عموماً لکھی نہیں جاتی۔ ولی دینی اور میرے لیے میرا دین، لکم دینکم تمہارے لیے تمہارا دین، ولی دین اور میرے لیے میرا دین، تمہارے لیے تمہارا راستہ، میرے لیے میرا راستہ۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صاف صاف بتلا دیا ہے دین کے معاملے میں کسی سے مفاہمت نہیں ہو سکتی۔
کیونکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے قرآن و سنت کی اتباع، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر ایک کمرے کا ایک ہی دروازہ ہو اور باہر نکلنے کا وہی راستہ ہو تو کوئی کہے کہ اس دروازے سے نہ گزرو، کوئی اور راستہ اپناؤ، تو کیا یہ صحیح ہے؟ یہ بات عقل کو لگتی ہے؟ کیا دیوار سے ٹکرے مارے؟ نہیں، جو باہر نکلنے کا راستہ ہے اسی کو اختیار کرنا پڑے گا۔ تو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے، قرآن پڑھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کریں۔ والسلام۔